سب لوگ تو قرآن کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، مگر صحابہ کرام کی زندگیوں سے جب قرآن جھلکے گا، لوگ ان کی زندگی کو دیکھیں گے اور قرآن کو پڑھیں گے، اسلام قبول کر لیں گے۔ مسلمان جس ملک میں گیا، جس شہر میں گیا، جس زمین پہ گیا، قرآن مقدس کے سانچے میں ڈھل کے گیا، لوگوں نے ان کی زندگی کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کو کردار کو دیکھا، ان کی زندگی کو دیکھا اور دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ یقیناً یہ سچے ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، اور دنیا کے اندر کوئی سچا دین، کوئی سچا مذہب، کوئی سچی کتاب ہے تو قرآن ہے، کوئی سچا دین ہے تو اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو معلوم ہے انڈونیشیا کی سرزمین پر کچھ صحابہ کرام جاتے ہیں تجارت کی غرض سے، تجارت کے لیے جاتے ہیں، کشتی ٹوٹ جاتی ہے، نیچے آ جاتے ہیں، ان کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا، مگر انہوں نے اسلام کی تبلیغ جیل کے اندر وہ فرمائی کہ جب وہ جیل کے اندر سے نکلتے ہیں تو 3000 لوگوں کو لے کر کلمہ پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پوری مملکت انڈونیشیا اسلام کے دامن میں آ جاتی ہے، اسلام کی آغوش میں آ جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن امن کا پیغام دیتی ہے، قرآن شانتی کا پیغام دیتی ہے، بھائی چارگی کا پیغام دیتی ہے، محبت، امن و محبت کی کتاب قرآن ہے۔ قرآن کو پڑھو تو مگر یہ ہے، قرآن کو محبت کی نظر سے پڑھو، پیار کی نظر سے پڑھو، تب قرآن سمجھ میں آئے گا، ورنہ قرآن سب کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج سے 1400 سال سے لوگ قرآن کو سمجھ رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام نے اپنی زندگی گزار دی، اولیاء اللہ نے اپنی زندگی گزار دی، مفسرین کرام نے اپنی پوری زندگی خدمت قرآن کے لیے وقف کر دی۔ وہ کما حق نہ سمجھ سکے، اور وسیم رضوی قرآن پاک کو سمجھ گیا اور اس طریقے سے بےہودہ باتیں کر رہا ہے، دریدہ ذہنی کی بات کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کا مخالف جس زمانے میں ہوا ہے، جب قرآن پاک پر حملہ ہوا ہے تو علماء اسلام نے ان کی سرکوبی کی ہے، ان کو دبایا ہے، ان کو مٹایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اکبر کے دور میں بھی اسلام کے اوپر حملے ہوئے تھے، دور اکبری میں اسلام پر حملہ ہوا، اسلام کو اس نے مٹانا چاہا، قرآن مقدس کی عظمت کو مٹانا چاہا، اس نے ایک ایسا دین تیار کیا، تمام مذاہب کی تعلیم اس نے حاصل کی، اور تمام مذاہب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک نیا دین ترتیب دیا، اس نے ایک نیا دین بنانا چاہا۔ اس دین کے اندر کشکا لگایا جاتا تھا، ٹیکا لگایا جاتا تھا، اس دین کے اندر مندروں کی حاضری ہوتی تھی، اس دین کے اندر تمام چیزیں، تمام خرافاتیں اس دین کے اندر اس نے رکھی، اور اپنا سجدہ، غیر اللہ کا سجدہ اس نے رکھا کہ مجھے سجدہ کیا جائے۔ عزیزان گرامی، وہ دور تھا کہ اس دور میں کوئی اور نہیں اٹھا تھا، ایک اللہ کا مقدس بندہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے اور اکبر اور جہانگیر کی قوتوں کو فنا کر دیا، اس کے دین کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا۔ عزیزان گرامی، اکبر نے کوشش کی کہ لوگ مجھے سجدہ کریں، اور لوگ سجدہ کر رہے تھے، اور اس دور میں کچھ وسیم رضوی جیسے لوگ تھے، کچھ علماء تھے، اپنے آپ کو عالم کہہ رہے تھے، اپنے آپ کو قرآن پاک کا ماہر کہہ رہے تھے، اپنے آپ کو مذہب اسلام کا نمائندہ بتا رہے تھے، مگر وہ غیر اللہ کے سجدے کے قائل تھے، وہ دین الہی کے قائل تھے۔ مگر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی چیز کی بغیر پرواہ کیے ہوئے، بغیر اس کے ڈر اور خوف کے اعلان حق فرمایا اور کہا اکبر کا دین باطل ہے، وہ جو باتیں کہہ رہا وہ باتیں اس کی باطل ہیں۔ معلوم ہے اکبر نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے دربار میں طلب کر لیا، اور جب دربار میں طلب کیا تو اس نے ایک ایسا دروازہ بنایا کہ حضرت مجدد پاک آئیں اور سامنے تخت ڈال کے بیٹھا، تاکہ حضرت مجدد الفسانی کا سر نیچا ہو جائے، میں سمجھ لوں گا کہ مجدد پاک نے سجدہ کر لیا ہے۔ مگر میرے امام حضرت مجدد اعظم مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب دربار اکبری میں پہنچتے ہیں تو پہلے پیر داخل کرتے ہیں، بعد میں سر داخل کرتے ہیں۔ علماء نے کہا بڑے گستاخ ہیں آپ، بادشاہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، بادشاہ کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی نے بڑے دربار میں اعلان کیا کہ بادشاہ کو نہ میں ضرورتاً کروں گا اور نہ حاجتاً اس کو سجدہ کروں گا،
اس کے سامنے جھکوں گا، میں اس کی تعظیم ضرورتاً کروں گا، نہ ویسے کروں گا، کیونکہ یہ دین کا باغی ہو چکا ہے، یہ دین کا دشمن ہو چکا ہے، لہذا دین کے دشمنوں کی تعظیم نہیں کی جاتی ہے، ان سے بغاوت کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے۔ ایک دور وہ تھا کہ قرآن مقدس کو مخلوق کہا گیا، علماء دربار میں پل رہے تھے، مگر حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے اوپر کوڑے برسائے جا رہے تھے، جسم لہو لہان کیا جا رہا تھا۔ قرآن مقدس کے قائلین عشرت کر رہے تھے، عائش کر رہے تھے، عظمت حاصل کرنا چاہ رہے تھے، پیسہ وصول رہے تھے، مگر یہ قرآن مقدس کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والے حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوڑے کھا رہے تھے، مگر آخری وقت تک قرآن مقدس کو مخلوق نہیں انہوں نے کہا۔ وہ ایسے ہی علماء رہے ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے تھے، اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار بتاتے تھے، اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا بتاتے تھے، مگر وہ چند ٹکوں میں، چند پیسوں میں بک رہے تھے۔ عزیزان گرامی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ دور تھا کہ اسلام کے اوپر حملے ہو رہے تھے، قرآن پر حملے ہو رہے تھے، مگر مجدد اعظم ہند نے ایک قلعہ کما کر دیا، اور یہاں تک کہ دور وہ آتا ہے، میں پوری تاریخ میں جانا نہیں چاہتا ہوں، آپ کو بتانا یہ چاہتا ہے، زمانہ وہ آیا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ جب قید خانے میں ڈال دیا گیا، کچھ لوگ پہنچے، کچھ علماء پہنچے، حضور آپ اجازت دیں تو ہم جہانگیر کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں، مگر حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا نہیں، میں اس کا سر کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو دل بدلنے کے لیے آیا ہوں، لہذا تم لوگ اس کے دربار میں جایا کرو اور کلمہ حق اس کے سامنے کہا کرو، شاید اس کی سمجھ میں آ جائے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک یہ دور وہ آیا، ایک وقت وہ آیا کہ علماء حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے، جیل میں حاضر ہوئے، کہ حضور حکم دے اس کا سر کاٹ کے لائیں، مگر آپ نے فرمایا نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا ہوں، میں دل بدلنے کے لیے نہیں، میں دل بدلنے کے لیے آیا ہوں، میں تو دل میں رسول کی محبت قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو اسلام کو بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو اسلامی فکر دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو اسلامی مزاج دینے کے لیے آیا ہوں، میں اسلام دینے کے لیے آیا ہوں، میں کسی کا سر کاٹنے کے لیے نہیں۔ عزیزان گرامی، جب یہ بات جہانگیر کو معلوم ہوئی تو دربار قید خانے میں حاضر ہوا، جیل میں حاضر ہوا اور کہا حضور قدم پکڑ لیے، سرکار مجھے معاف کر دیں، مجھ سے خطا ہوئی ہے، آج کے علاوہ جو حکم آپ کا ہوگا وہی قانون ہوگا، جو آپ کہیں گے وہی قانون ہوگا، جو بات آپ کہیں گے وہی قانون ہو جائے گی، سرکار آپ مجھے معاف کر دیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، حق ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر جہانگیر مرید ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس طریقے سے اسلام پر ہر دور میں حملے ہوتے رہے ہیں، مگر علماء ربانیین قرآن مقدس سے محبت کرنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے اور دور میں دفاع کرتے رہے ہیں۔ تو یہ وسیم رضوی جس نے یہ بکواس کی ہے، ہم تو اگر ہمارے پاس جو طاقت ہے ہم اپنی زبان سے تو کہہ سکتے ہیں، مگر ہم حکومت ہند سے بھی مطالبہ کریں گے کہ وسیم رضوی جیسے گستاخ کو جلد سے جلد سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ حالانکہ یہ سزا اس کے لیے بہت ناکافی ہے، آخری سزا تو اس کو میدان محشر میں ملے گی، قبر میں ملے گی۔ جن لوگوں نے قرآن مقدس کی توہین کی ہے، اسلام کی توہین کی ہے، ان کو دنیا کے اندر تو سزا ملی ہے، اور آخرت کی سزا تو اللہ جانے کتنی دردناک اور خطرناک سزا ہوگی۔ عزیزان گرامی، بس میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، قرآن مقدس کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، قرآن مقدس کی 26 آیتیں تو بڑی بات ہے، اس کا ایک لفظ بھی نہیں بدلا جا سکتا ہے، اس کا ایک نقطہ بھی نہیں بدلا جا سکتا ہے، اس کا ایک حرف بھی نہیں بدلا جا سکتا ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔